سورہ شورى آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلا سورہ شورى میں جو 11 آیتوں میں ہی ٹاپک کو دیکھا، جو ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو وہی کو خاص فوکس کیا گیا کہ دیکھو اے انسانوں، وہی کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ کچھ لوگ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں ہوں گے، اور ایک ہی فارمیٹ ہے، تقریباً ایک ہی آرڈرز ہیں تمام امتوں پر، لیکن ہم نے فرقے فرقے کر لیے، اور جس پر اللہ نے اپنی شان بھی بتائی اور اولیاء اللہ کا سٹیٹس بھی بتایا کہ اولیاء اللہ کس حد تک جائز ہیں، اور صحیح اصل مولا، اصل ولی کون ہے، اور حساب کتاب سب اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی کے مطابق عمل کے بعد حساب کتاب کا دن ہوگا اور تمام فیصلے اس دن کیے جائیں گے. تو جناب ہم نے پڑھا کہ اللہ کے مانند کوئی بھی نہیں ہے، وہی سمیع البصیر ہے. اب جب ہم آیت نمبر 12 پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے چابیاں، کنجیاں، کیز آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی کوئی کچھ نہیں کھول سکتے، نہ جنت کے دروازے نہ جہنم میں کوئی داخل ہو سکتا ہے. تمام چیزیں اصول کے مطابق ہوں گی. اسی اللہ ہی کے پاس ہے خزانوں کے دینے کی اتھارٹی، اسی اللہ ہی کے پاس ہے تمام چیزوں کی اتھارٹی. کوئی غیر اللہ، کوئی ولی اللہ کچھ بھی کچھ کسی کو نہیں دے سکتے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے پاس ہے کنجیاں، چابیاں، کیس آسمانوں کی اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء. آپ نے دیکھا کہ یہ بات بتاتے ہوئے ولی اللہ کے ٹاپک کو انہینس کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ کشادہ کرتے ہیں رزق جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. آج آپ ایکسپیرینس کر لیں، آپ مزاروں پہ چلے جائیں، آپ آستانوں پر چلے جائیں، یا آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ولی اللہ اس کی روزی کو کھول دے، اس کو اولاد سے نواز دے. کہا جاتا ہے تم پر بندش ہے، تمہارے ستارے گردش میں ہیں. تو یہ ساری نظریں اثریں یہ جو ہم لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کانسیپٹ کو کتنا کلیئر دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار فرماتے ہیں وہی کے مطابق عمل کرو، ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کشادگی رزق کا وظیفہ ہمارے اپنے اعمال میں انشاءاللہ ہے، اور پھر آگے اللہ کی مرضی ہے، محنت ہم نے کرنا ہے. جو رزق کی تلاش کی محنت ہوتی ہے وہ الگ ہے دنیاوی اعتبار سے، اور جو دینی اعتبار سے ہمیں وحی کی اتباع کرنی ہے، اور اس کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ اپنی روزیوں سے اور رحمتوں سے ہمیں نوازیں گے. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کشادگی رزق کا آپ کو باقاعدہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے. انہ بکل شیء علیم، وہ اللہ آپ کو اور مجھ کو نہیں بھولتے کہ ہم اللہ کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ جی آپ نے میرے رزق کو کیوں بند کیا ہوا ہے. اللہ سب کو جانتے ہیں، بہترین علیم ہیں. لیکن آپ اور میں دیکھیں گے کہ پوری اگر ہم 12 آیتیں بھی غور کر لیں اور اگر ہم بہت احتیاط سے اس کو دیکھیں تو ہمیں کشادگی رزق کا وظیفہ نظر آ جائے گا کہ انشاءاللہ ہم اچھے عمل کریں گے، آگے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، محنت کریں گے، ضرور اللہ رزلٹ عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب دیکھیں دوبارہ وہی ٹاپک بار بار دہرا کر آ رہا ہے کہ شرع لکم من الدین، شریعت رکھی اللہ نے تمہارے لیے دین کی باتوں میں سے ما وصی بہ نوحا، جو اللہ نے وصیت کی یعنی تلقین کی، حکم دیا جس شریعت کا نوح علیہ السلام کو. یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے شریعت ایک ہی ہے. نہ پچھلی قوموں میں کوئی شراب جائز تھی، نہ کوئی ایسے لونڈیوں سے بغیر نکاح کے کوئی شادی جائز، کوئی رشتے جائز ہیں بغیر نکاح کے، نہ ہی کوئی
ویسٹ کو بے پردگی کی اجازت ہے. ساری شریعت ویسے ہی چل رہی ہے. ہم بے وقوفی کرتے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے دین میں تو یہ بڑا اچھا ہے، ہمارے دین میں تو یہ بڑی ریسٹرکشن ہے. دین سب کا ایک ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان بھول گیا. اور اگر آپ اور ایمانداری سے جائزہ لیں تو عربی کو بار بار فوکس کیا گیا. عربی جان لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا دین کیا ہے. کیونکہ پچھلی کتابیں بھی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب جو کہ پچھلے نبیوں سے بلونگ کرتے تھے، ان کی ساری کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھیں. کیونکہ وہاں پر جب قرآن نازل ہوا وہاں بیت اللہ کو مانا جاتا تھا. اہل کتاب اور مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کو مانتے تھے. یہ آج یہ دوریاں ہو گئیں کہ مشرک جنہیں آپ ہندوز یا واٹ ایور، بدھاز یا جو بھی کہتے ہیں، یا اہل کتاب کو آپ یہودی اور عیسائی کہہ کر لعنتیں دیتے ہیں، سب کا بیت اللہ تھا. سب عربک اس زمانے کے، اس دور کے مکے کے لوگ تھے اور وہ کنورٹ ہو چکی تھی، وہ ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی ان کی کتاب عربک میں. اسی لیے قرآن بھی جو میں نے سمجھا ہے عربک میں نازل ہوا کہ انسان اپنی کتاب سے اس کو ٹیلی کرنے میں ایزیسٹ ہو، اور ان کے بھی علماء اس کو سمجھ لیں کہ کتاب ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے. یہ اب ہم اتنے دور ہو چکے ہیں، خود ہم اپنے قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کے زمین پر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن اگر وہ قرآن میں ہے تو بندہ قرآن کو ریجیکٹ کر کر اور جو زمین پر باتیں بس رہی ہیں اس کو اپناتا ہے. یہ المیہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو چکا. تو اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، شریعت مقرر کی تمہارے لیے دین کی باتوں میں سے ما وصی بہ نوحا، وہی شریعت ہے جو وصیت کی گئی، تلقین کی گئی جس بات کی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور وہ ذات پاک، وہ وصیت، وہ شریعت جو وہی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی شریعت کو ہم نے وہی کی جو نوح علیہ السلام کو کی. وما وصینا بہ ابراہیم، اور یہ وہی شریعت ہے جو وصیت کی، جو تلقین کی ہم نے اس بات کی ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کو بھی. یعنی آپ نے دیکھا کہ کلیئر آیت ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود اگر میں اور آپ اختلافات کریں گے بنسبت اس کے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہوں، ہم فضول کی بحث لے کر آئیں گے تو بات تو بالکل ہی ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اس وقت آپ کے سامنے آیت رکھی ہوئی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ قرآن کھول لیں. تو اللہ نے وہی شریعت مقرر کی جو نوح، جو ابراہیم، جو موسیٰ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اور کیا کہا گیا؟ ان اقیم الدین، یہ کہ اے انبیاء کرام، اے نبیوں، قائم رکھنا دین کو. ولا تتفرقوا فیہ، مت فرقے ڈالنا اس دین میں. سوچئے ہم تو آج مسلمان ہو کر بھی صرف کسی کو کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دوسرا کویسچن آتا ہے سنی ہے یا شیعہ ہیں. جواب نہ دو تو آپ کو قادیانی سمجھا جاتا ہے، آپ کو کچھ اور سمجھا جاتا ہے، آپ کو کوئی خلائی مخلوق سمجھی جاتی ہے. ارے بھائی آگے ضرورت کیا ہے؟ جب ہم نے آپ سے کہا ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام کو برابری کا درجہ دیتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم فرق کرتے ہیں درمیان کسی ایک بھی رسول کے. جب آپ کو مسلمان کہہ کر ہم نے اپنا تعارف کرایا تو آپ کی مجال کیسے ہوئی یہ پوچھنے کی کہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ اس کا بھی جواب دے دو آپ کی تسلی کے لیے. تو کہتے ہو کہ کس مسلک سے ہیں، مسلک نہ بتاؤ تو کہا اچھا غیر مقلد ہیں. غیر مقلد کا بھی بتا دو کہ چلو بھائی غیر مقلد اہل حدیث بھی ہیں. تو کہا اچھا تو پھر اہل حدیث یا سلفی ہو. او بھائی جان چھوڑو خدا کے لیے، اگر خود صرف مسلمان نہیں جی سکتے ہو تو دوسروں کو تو جینے دو. اور ویسے بھی ہمیں کسی سے پوچھ کر جینے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے ہمیں اپنی زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں سماعت بصارت دل دے کے اسٹرانگ بنایا ہے. اللہ نے جب ہمیں کہا ہے
کہ ان کی خواہشات کی اتباع مت کرنا، تو یقیناً طاقت بھی ہمیں ضرور دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مت فرقے ہونا، فرقہ بتانا شرک ہے، فرقہ بتانا حرام ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کلیئر دیکھ لیں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي، فرقے مت ڈالنا اس دین میں، کبر علی المشرکین، بہت ناگوار گزرتا ہے مشرکین کو۔ اب آپ خود اپنا محاسبہ کریں، آپ مشرک ہیں یا آپ لا الہ الا اللہ کے قانون پر آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کبر علی المشرکین، مشرکین پر بہت گراں گزرتا ہے، ما تدعوہم الیہ، جو تم بلاتے ہو ان کو، الیہ، اس واحد کتاب کی طرف، اس واحد ذات کی طرف۔ کوئی کتاب صحیح کا درجہ نہیں رکھ سکتی ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ، کوئی کتاب صحیح کا درجہ نہیں رکھ سکتی ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ۔ تو بڑی گراں گزرتی ہے مشرکین پر یہ بات، جو تم پکارتے ہو ان کو اس واحد کتاب کی طرف۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنا اصول بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کس سے نوازیں گے، اللہ چنتے ہیں اس کتاب کی طرف، اس وحی کی طرف جسے وہ چاہتے ہیں۔ اب ہم نے اپنا ایک کانسیپٹ یہ بنایا ہے قرآن سے کہ یہ وحی پہلے انبیاء کراموں پر اپنے حساب سے اتری، پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اختلافی بات کے ساتھ اتر گئی، جو زمانے میں اختلافات تھے۔ اس کے بعد جو باتیں اس میں نہیں ہیں وہ دین کا درجہ نہیں رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ نے انبیاء کرام قرآن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا قرآن کے لیے، اور اس کے بعد اب ہم جب اس وحی کو پڑھتے ہیں تو وہ گویا ہماری طرف بھی اس طرح ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وحی ہے اور اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو اللہ چنتے ہیں کون اسے سمجھنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ بار بار ایک تکرار کے ساتھ وہ آیت دیتے ہیں، فہل میں مدکر، کون ہے جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ چنتے ہیں انبیاء کرام کی کیٹیگری میں سے کہ کس پر وحی ہو، اور پھر لوگوں کی کیٹیگری میں سے کہ کون اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے علم کو اور بڑھائیں گے، جو وقت نکالے گا یہ پھر اس کا حصہ بنتا ہے اور پھر یہ اس کے نصیب میں آتا ہے۔ تو اللہ چنتے ہیں اس کتاب کی طرف، اس وحی کی طرف جسے وہ چاہتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ دیکھا آپ نے، جواب ہمارے پاس آ گیا، اور وہ اللہ رہنمائی فرماتے ہیں اس وحی کی طرف جس سے جو شخص یونیب، اناب، جو خود متوجہ ہوگا۔ اللہ اس قوم کی، اس شخص کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا، جو اپنے وقت کو خود نہیں نکالے گا، جو سمعنا کے بعد اطعنا کرے گا، اللہ تو اسی کو ہی سنواتے جائیں گے۔ آگے آتا ہے وما تفرقوا، بڑی انٹلیکچل آیت ہے، اگر آپ بھی غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وما تفرقوا، اور نہیں فرقے ہوئے لوگ، الا، مگر اس کے بعد ہو گئے، من بعد ما جاءہم العلم، جب لوگوں کے پاس علم آ گیا تب فرقے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت بھی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے میں نے کئی مدارسوں کے چکر لگائے، کئی زندگی کا وقت گزارا، کیونکہ یہ آیت مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ بڑی انٹلیکچل پوائنٹ ہے۔ میں کہتی تھی انبلیویبل کہ علم آنے کے بعد فرقے کیسے ہوتے ہیں، فرقے تو علم سے پہلے ہوتے ہیں۔ علم آ جائے کہ اللہ نے فرقہ کرنا منع کیا ہے، اللہ نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کیا ڈونٹس، کیا روکا ہے کن باتوں سے، جب یہ بات ہم پر کھل جائے تو پھر فرقہ کہاں بنے گا؟ من بعد ما جاءہم العلم، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد فرقے ہوئے جب علم آ گیا۔ ایسا کیسے ہوا؟
یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے کہ جب ہم اللہ کی واحد کتاب کو لے کر عربی کا ترجمہ کر کے پھر جب اس کو دنیا کے آگے رکھتے ہیں تو دنیا والے ہمیں لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے آگے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ان کی تفسیر یہ ہے، ان کی تفسیر یہ ہے۔ پھر علم آنے کے بعد کہ اپنے آپ کو نہ سنی، نہ شیعہ، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ حنبل، نہ شافعی کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں، وہاں جا کر اختلافات ہو گئے کہ نہیں جی آپ کچھ تو ہیں، آپ کچھ تو ہیں، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی خطرناک مخلوق سمجھا جا رہا تھا۔ تو پھر جو سمجھنا ہے سمجھو، ہم بھی مسلمان ہی ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک اپنے آپ کو مسلمان ہی بولیں گے۔ اور اس کے بعد تمہارا جو سوال ہوگا کہ مسلمان تو ہیں لیکن پھر بھی کون ہے، تو کم از کم انشاءاللہ ہمارے پاس سے آپ کو کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، ہم عربی پڑھاتے ہیں، اس کو ایزی سے ایزی کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ اور تمام کتابیں اپنی اپنی دور کے اختلافات کو بتاتی ہیں، اور ایٹ لاسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کو اینڈ کر دیا گیا۔ جو اس قرآن میں نہیں وہ دین کی حیثیت نہیں رکھتا، چاہے آپ اجماع اور تواتر کے کتنے ہی راگ الاپ لیں، کتنے ہی راگ آپ الاپ لیں، کتنے ہی عام پبلک کو بے وقوف بنا دیں۔ جو بے وقوف بنتا ہے وہ خود بھی پکڑا جائے گا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی سماعت بصارت دل یعنی کان، آنکھ، دل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا۔ یوں تو ہم بڑے ڈیبیٹس کرتے ہیں ٹیبل بجا بجا کر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کالج کے، یونیورسٹی کے بچوں کو یہ آیت بڑی سکھا دی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو پھر اس کا ترجمہ بھی سمجھ لو کہ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے اور اس سے آپ کا اللہ سے ذریعہ بنتا ہے۔ اپنا خود سمجھو، دیکھو کہیں کوئی ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، بہت خوبصورت آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوک کر اپنا عقیدہ کیسے لوگوں میں سنایا۔ انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیدہ لوگوں کو کیا بتایا۔ تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا کہ علم آنے کے بعد فرقے فرقے ہوئے، اس کا ریزن بتایا گیا، بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ڈھیل نہ رکھی ہوتی، قیامت کے دن کا فیصلہ نہ کرنے کا کہا ہوتا، اور اللہ اپنے اصول کے پابند ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اپنا فرقہ بتانا، کہ فرقہ بتانے والوں کا میں حساب چکا دیتا دنیا میں، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے ڈھیل کی، الی اجل مسمى، کے ایک مقرر وقت تک پر تمہارا فیصلے ہوں گے، لقضی بینہم، تو البتہ ہم لقضی بینہم، البتہ ہم فیصلہ کر دیتے ان کے درمیان۔ تو بے شک جو وارث بنے ہیں اس کتاب کے ان کے بعد، یہ شک میں ہیں، گہرے شک میں۔ اس شک کے ٹاپک پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ شک کس کو ہوتا ہے، جس کو یقین نہ ہو، اور یقین کس کو نہیں ہوتا، جو علم حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر۔